بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمقام ٹی وی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کیا وہ خواتین جن کے ہاں ہر دفعہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، کیا علاج سے ممکن ہے کہ وہ خواتین لڑکا پیدا کر سکے؟ کسی کو اولاد نرینہ یا مادینہ دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے بیٹا دے یا جسے چاہے بیٹی کی نعمت سے نواز دے۔ تاہم اولاد کا نہ ہونا یا لڑکیاں پیدا ہونا یہ عوارضات مرض میں داخل ہے اور یہ قابل علاج ہے۔ بانجھ عورت اولاد اور لڑکی پیدا کرنے والی خواتین مناسب علاج کے بعد لڑکا پیدا کر سکتی ہے، اور ایسی کوشش کسی بھی حالت میں خالق مطلق کے اختیارات میں دخل اندازی نہیں ہے، بلکہ درست علاج ہی مشیت الہی میں سے ہے۔ عورت کی 2 اووریز میں سے ہر ماہ ایک بیضہ خارج ہوتا ہے۔ بائیں طرف سے جو بیضہ خارج ہوتا ہے اس سے حمل مادینہ، اور دائیں طرف سے خارج ہونے والے بیضہ کے برابر ہونے کی صورت میں حمل نرینہ ہوگا۔ ہر ماہ اووری سے باری باری بیضہ خارج ہوتا ہے، مگر جب تک کوئی بچہ پیدا نہ ہو یہ معلوم کرنا نہایت مشکل ہے کہ اس ماہ کس اووری سے بیضہ خارج ہوگا۔ ہاں، ایک بچہ کی پیدائش سے اس کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کی صورت میں استقرار حمل کا مہینہ جو ہے نوٹ کر لیں گے، اور بچے کی پیدائش کے بعد آئندہ اولاد نرینہ کے خواہش مند اس ماہ میں مباشر کریں گے جس ماہ میں دائیں اووری سے بیضہ خارج ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس منتھ مباشر کرنے سے اولاد نرینہ ہی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ جن خواتین کو حمل ہو چکا ہے اور وہ پہلے بھی لڑکیاں ہی پیدا کر چکی ہوں اور اب چاہتی ہوں کہ لڑکا پیدا ہو، تو وہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور سنیں۔ رحم میں جب نطفہ قرار پاتا ہے تو قوت مصورہ کے فعل سے ایک قسم کی جاگ بنتی ہے، پھر اس کے درمیان 2 نقطے پیدا ہوتے ہیں، ایک جگر کا اور دوسرا دل کا۔ پھر نطفہ میں تبدیلیاں ہوتے ہوتے جو نقطے ہوتے ہیں وہ اعضاء کے خدوخال بناتے ہیں۔ جب تکمیل خلق مکمل ہوتی ہے تو جنین یا تو نر ہوتا ہے یا مادہ ہوتا ہے۔ انتہائی غورطلب بات یہ ہے کہ نر و مادہ سے پہلے حمل کو جنین کہا جاتا ہے، وہ ابھی نہ نر ہوتا ہے نہ مادہ ہوتا ہے۔ اگر حمل کے دوران بیضہ دائیں جانب سے خارج ہوا ہوگا تو حمل نر ہوگا، اور اوسط 35 دن جو ہے وہ جنین کے لیے لگیں گے، اور اگر بائیں جانب سے بیضہ ہے تو حمل مادہ کا ہوگا اور اوسطاً 45 دن میں جنین کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب رحم میں جنین کی بڑھوتری کا جو تعلق ہے وہ حرارت سے ہے اور رطوبت سے ہے۔ اگر حرارت غالب ہوگی تو حمل نر میں تبدیل ہوگا، اور اگر رطوبت غالب ہوگی تو حمل مادہ میں تبدیل ہوگا۔ جس عورت کے ہاں ہمیشہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اس عورت کے رحم میں حرارت کی ہمیشہ کمی رہتی ہے۔ اب اگر حمل قرار پا جائے اور حمل کے بعد دوسرے یا تیسرے ماہ بچہ دانی میں بذریعہ خوراک اور ادویات اس کمی کو پورا کر دیا جائے تو یہ حمل نرینہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ سیلف میڈیکیشن سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ کو یہاں اس کی جو ہے خوراک کے حوالے سے معلومات جو ہے وہ تھوڑی میں فراہم کر دیتا ہوں آپ کو، کہ خوراک سے آپ حمل کو جو ہے مادینہ حمل جو ہے وہ جنین کو آپ نرینہ میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حمل ہو جانے کے 1 مہینہ بعد آپ اپنی خوراک میں جو ہے وہ چکنائی بالکل بند کر دیں، اور صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے کے درمیان پروٹین سے بھرپور غذائیں ہیں وہ لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو ہے وہ حمل نرینہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد عطا کرے گا۔ مزید اس بارے میں کسی بھی قسم کی کنسلٹیشن چاہیے ہو تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔